بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام سچ بات کے ساتھ نصرت مرزا حاضر خدمت ہے۔ آج کا پروگرام خصوصی طور پر یوم کشمیر پر ہے، اور آج کیونکہ 5 فروری ہے اور ایک خاص موقع ہے یوم یکجہتی کشمیر کا، جو فیصلہ ہوا تھا جو 1990 میں پہلی بار یہ منایا گیا، اور جب وہاں پر بہت زیادہ ظلم و ستم برپا تھا تو اس وقت بھارت کے جو 21 جنوری 1990 میں اس وقت کے نہتے کشمیریوں کو بربریت کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ تو قاضی حسین صاحب نے وزیر اعلیٰ پنجاب نواز شریف کی اپیل پر پورے پاکستان میں 5 فروری کو 1990 کو کشمیریوں کے ساتھ میں اپنی یکجہتی کا اظہار کیا تھا۔ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ وہ چین بناتے تھے، پہلے مظاہرے ہوتے تھے، اور ہم نے وہ بہت سے جلسے جلوس بھی اٹینڈ کیے تھے اس وقت، کیونکہ اس زمانے میں ہم سیاست میں تھے، تو وہ ہر پارٹی جو ہے وہ جلسے جلوس اپنے اپنے بناتی تھی اور وہ کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کرتی تھی، اور یہ دن جو پورا شہر جو ہے وہ کشمیریوں کے نعروں سے گونجتا تھا۔ کراچی کا یا پورے پاکستان کے جتنے بھی شہر تھے، لاہور، پشاور، کوئٹہ اور دوسرے جو شہر تھے، وہ سب کے سب جو ہے کشمیریوں کی یاد منانے کے اندر پیش ہوتے تھے۔ اب یہ ہو گیا سلسلہ، پھر بعد میں یہ ہونے لگا کہ جب وہ زیادہ ہو گیا 1990 کے بعد میں، تو پھر اس کے بعد میں چین بنانا شروع کر دیا کہ وہ ایک لمبی چین بناتے تھے اور وہ کشمیر تک لے جاتے تھے ان کو، جہاں کہیں ٹوٹ جاتی تھی، لیکن وہ میں نے جو قاضی صاحب کا اسٹائل یہ تھا۔ قاضی صاحب ایک بہت متحرک شخصیت کے مالک تھے، میں نے جو کہ جماعت اسلامی میں اتنے متحرک شخصیت اس کے بعد میں کوئی پیدا نہیں ہوئی۔ مولانا مودودی صاحب کے بعد میں، مولانا مودودی صاحب تو ایک عالم تھے اور عالم دین تھے، اور انہوں نے جو فقہ پہ کام کیا وہ اب ظاہر ہے کہ سارے کے سارے بہت سے لوگ اس پر ان کو ایک بڑا دانشور مسلم اسکالر مانتے ہیں، ساری دنیا کے لوگ جو ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ اب جو سلسلہ ہے وہ یہ رہ گیا ہے کہ اب جو پروگرام تک رہ گیا ہے، یا چھوٹے موٹے جو ہے انگریزی میں یا اردو میں جو مذاکرے ہو جاتے ہیں یا سیمینار ہو جاتے ہیں یا کانفرنسز ہو جاتی ہیں۔ ہم خود بھی کانفرنسز کرتے تھے، اس سال ہم نے کانفرنس نہیں کی ہے لیکن ہم کانفرنس کر دیں گے کسی وقت میں بھی۔ تو بہرحال یہ بات ضرور ہے کہ کشمیریوں کے ساتھ میں جو ظلم و ستم جو برپا ہوا ہے، وہ اس کی جو 5 اگست 2019 کو جو ہوا ہے، اس نے ایک نئی تاریخ رقم کر دی ہے۔ انہوں نے اپنے جو کشمیر کی خصوصی حیثیت تھی کہ وہ ان کا اپنا جو تھا وہ ایک جو حیثیت تھی وہ یہ تھی کہ ان کے صوبے میں، ریاست میں کوئی دوسرا یعنی وزیر اعظم نہیں بن سکتا تھا، وہاں پر کوئی دوسرا لوگ آ کر جو ہے ہندوستان سے آ کر آباد نہیں ہو سکتے تھے، ان کا جو ڈیموگرافی تھی وہ چینج نہیں ہو سکتی تھی۔ لیکن اب یعنی 5 فروری 2019 کو مودی صاحب نے یہ کیا، نریندر مودی نے یہ کیا کہ اس کو اپنے ضم کر لیا، تمام معاہدات کو توڑ کر، جو کہ اب راجہ سے جو ہوئے تھے، جو اس وقت کے راجہ جن سے یہ معاہدہ ہوا تھا، جنہوں نے اعلان کیا تھا ہندوستان میں شمولیت کا یا الحاق کا، یا ان کے ساتھ میں، کیونکہ وہ آپ یاد کریں کہ یہ اس طرح سے ہوا تھا کہ ہندوستان میں کوئی 560 یا 562 کی ریاستیں تھیں، ان کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ وہ چاہے تو پاکستان میں شامل ہو جائیں یا ہندوستان میں شامل ہو جائیں، وہ ان کو الگ ہونے کا اختیار نہیں تھا۔ اور یہ ممکن ہے کہیں پر ہو یہ بات بھی، اس کا ذکر بھی ہو، لیکن بہرحال عمومی طور پر سب لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان کے ساتھ میں اطلاق کر لیں یا پھر انڈیا کے ساتھ اطلاق کر لیں۔ تو اب وہ جو وہاں پر انڈیا نے یہ وہاں کے جو راجہ نے، جو ڈوگرا راجہ تھا، اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ہندوستان کے ساتھ اطلاق کر لے، لیکن وہاں پر مسلمانوں کی 93% کے قریب جو ہے آبادی جو تھی وہ مسلمانوں کی تھی، تو اس لیے وہاں پر ایک بغاوت پیدا ہوئی، اور اس کے بعد میں پھر وہ اس کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ اس سے پہلے وہاں پر اس کے بعد میں جو نظام آف دکن نے جو ہے وہ جو حیدرآباد کو شامل کرنا چاہا، جوناگڑھ نے آلریڈی اعلان کر دیا تھا، جوناگڑھ مناور کے جو نواب تھے، جہانگیر نے انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ میں اپنی ریاست کو جو ہے پاکستان سے جوڑتا ہوں، جو کہ پاکستان سے ملک تھی۔ تو اس کو بھی انہوں نے نہیں مانا، کہا کہ یہ ہندو ریاست ہے اور اس لحاظ سے ہندوؤں کی آبادی زیادہ ہے، اس لیے ہم پاکستان میں جانے نہیں دیں گے۔ یہ جواز لے کر انہوں نے یہ کہا کہ کیونکہ یہاں پر ہم نے یہ کہا کہ صاحب کیونکہ مسلمانوں کی اکثریت ہے، یہ پاکستان میں شامل ہوگی، اور پھر قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کو پاکستان کی شہرک قرار دیا تھا۔
اور یہ جو صورتحال ہے وہ اتنی جو واضح تھی کہ اس کے بعد میں ہمارے جو مسلح جدوجہد ہوئی اور ہم نے بہت کشمیر کا بہت سا علاقہ ہم نے اپنے میں شامل کر لیا. آج جو ہمارے مہمانان گرامی ہیں ان کا آپ سے تعارف کرا دوں جو کشمیر پر گفتگو کریں گے. ایک تو جو ہمارے محترم ڈاکٹر شجاعت حسین صاحب ہیں, یہ پروفیسر ہیں اور جو ماس کمیونیکیشن کے, اور ساتھ ساتھ میں فاروق اعظم صاحب ہیں جو کہ انہوں نے کشمیر پر ایک کتاب لکھی ہے, اور سید سمیع اللہ صاحب ہیں, یہ ہم بھی تجزیہ کار ہیں اور یہ بہت ایم فل کر رہے ہیں اور اپنے جو نیوکلیر پر کر رہے ہیں, ریسرچ کر رہے ہیں. تو میں آپ تینوں حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ڈاکٹر شجاعت صاحب سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ فرمائیے کہ جو یہ کشمیر کا معاملہ ہے یہ روز بروز سنگین ہوتا چلا جا رہا ہے, اور یہ معاملہ جو ہے وہ جب سے انڈیا نے یہ اعلان کیا ہے کہ لداخ بھی ان کا حصہ ہے, اور اس کے بعد میں چین نے اس میں مداخلت کی, اور پھر آپ نے دیکھا کہ 2020 کے جو واقعات ہوئے ہیں اس میں چین نے پھر انڈیا کو اچھی خاصی پٹائی کی ہے. تو اب جو صورت منظرنامہ ہے, لیکن بہرحال کشمیریوں کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ملا ہے. تو اب آپ فرمائیں کہ یہ جو صورتحال ہے یہ کہاں جا کے رکے گی, اور کبھی کبھی کشمیریوں کو آزادی نصیب ہوگی یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ سر, آپ نے اس اہم موضوع پر مجھے دعوت دی. کشمیر کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ کشمیر جو کہا گیا ہے نا کہ ایک ناسور بن گیا ہے, وہ انڈیا کے لیے ناسور بنا ہوا ہے, اور کشمیری نوجوان, کشمیری عوام, کشمیری بچے, کشمیری عورتیں, بوڑھے, جو بھی وہاں پہ لوگ ہیں وہ انڈیا کے اس رویے سے, اس جو بھی انہوں نے اگست 2019 میں جو تبدیلی کی, وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انڈیا کے اگینسٹ جا رہی ہے. کیوں؟ انڈیا ایک بہت بڑی پارلیمنٹری اسٹیٹ کہلاتی ہے, جمہوریت کی کہیے کہ جی کہتے ہیں کہ وہ سب سے بڑی جمہوریت ہے, دعوے دار بھی ہیں وہ. تو اس دعوے داری میں اور اتنی بڑی مملکت کی موجودگی میں وہ جمہوری اقدار کے بالکل اگینسٹ جا رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا کو اب یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ کشمیر کا معاملہ اس قدر مسلسل ان کے لیے نازک ہوتا جا رہا ہے کہ اگر وہ کشمیر کو, ان کے عوام کو وہ آزادی جس کے وہ اپنے آپ کو امین کہتے ہیں کہ ہم دنیا کی لارجسٹ ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہیں, تو ان کو یہ چاہیے کہ کشمیر کے عوام کو وہ جمہوریت بھی عطا کریں جو ان کی ضرورت ہے. لیکن اگر وہ ایسا نہیں کریں گے, اور ایسا وہ نہیں کر رہے, تو آپ نے یہ دیکھا کہ جس کا آپ نے بھی سر ابھی تذکرہ کیا کہ لداخ کے حوالے سے چائنا نے ان کی بڑی پٹائی کی. تو دھیمے دھیمے وقت ایسا آ گیا ہے کہ دنیا جو ہے وہ جمہوری قوتوں کے ساتھ ہوتی جا رہی ہے. لیکن اگر جمہوری قوت کے ہونے کے باوجود انڈیا نے اپنے معاملات کو اسی طرح چلانے کی کوشش کی, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والا وقت جو ہے وہ کوئی ایسی انقلابی صورتحال پیدا ہو جائے گی کہ انڈیا کو سنبھالے نہیں سنبھلے گی. کیونکہ ایک طرف چائنا اس کے منہ آیا ہوا ہے جسے آپ کہتے ہیں, انٹرنل صورتحال انڈیا کی بڑی خراب ہے, اور پاکستان کو تو ہم کیا خراب ہے, وہ پانچویں بڑی معاشی طاقت بن گیا وہ. سر دیکھیں, بات یہ ہے کہ اگر آپ معاشی طاقت سب سے بڑی بن جائیں لیکن آپ جمہوری اقدار کا اگر پاسداری نہیں کریں گے, اور ایک ایسی قوم جو کہ 1947 سے 75 سال سے زائد عرصے سے ایک کام کے آپ سے کہہ رہی کہ جی آپ ہمیں آزاد کر دو, آپ ہمیں یہاں پہ ایک جمہوری نظام قائم کر دو, ہمیں آزادی دے دو, اگر وہ نہیں دے رہے تو یہ بات تو طے ہے نا کہ سر ان کا وہ ریپوٹیشن تو دنیا میں نہیں رہا جس کی وجہ سے وہ ایک بڑی جمہوری قوت کہلاتے ہیں. تو میرا یہ, اب میں اس طرح سے کنیکٹ کر رہا ہوں, لیکن کوئی آدمی کو خراب اٹھ بھی نہیں رہا ہے, کوئی آدمی اس کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہا ہے. بالکل ایسے ان کے مفادات دنیا کے اتنے زیادہ ہیں ان کے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں کہ وہ ان کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھاتا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ مفادات جو ہیں معاشی مفادات ہیں, ظاہر ہے کہ دنیا معاشی مفادات کے گرد گھوم رہی ہے. ہمیں یہ بات, اب یہ کیوں, کہ آپ نے سوال یہ کیا تھا کہ ہوگا کیا اور کس رخ میں جا رہا ہے, تو میں نے یہ ایک تاریخی حقیقت بیان کرنے کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا, اس تاریخی حقیقت میں بات یہ ہے کہ جب تک
پاکستان میں جمہوری تسلسل نہیں قائم ہوگا، پاکستان میں امن نہیں قائم ہوگا، پاکستان میں معاشی کہنا چاہیے کہ ایکٹیویٹیز اسٹارٹ نہیں ہوگی۔ بڑی اچھی بات کی ہے مشاہد حسین سید صاحب نے کل، انہوں نے کہا کہ آپ مودی سے تو مل سکتے ہیں، تو کیا یہاں کے اپوزیشن لیڈر سے نہیں مل سکتے؟ یہ مشاہد حسین کا قصہ یہ ہے کہ مشاہد حسین کو جب سینیٹر کا انتخاب آتا ہے تو مشاہد حسین صاحب وہ عوامی بات شروع کر دیتے ہیں تاکہ ان کا ووٹ پکا ہو جائے۔ تو مشاہد صاحب کی بات کوئی مصدقہ نہیں ہے ایسی کہ جسے کہا جا سکے وہ کشمیر کے حق میں بول رہے ہیں۔ وہ اپنے دیکھیں نا، کاف لیگ کو چھوڑ کے مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے۔ اب مسلم نون میں جب آپ ہے تو اب ان کا ووٹ کا وقت آ رہا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ وہ سینیٹر پھر بن جائیں، تو اب مسلم لیگ کے خلاف بولنا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے، اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے یہاں سے نام حذف کر دیں کہ وہ مشاہد حسین سید صاحب نے یہ بات کہی، لیکن کیا یہ بات حقیقت نہیں رکھتی کہ جب تک انٹرنلی آپ بات کہتے ہیں وہ بات تو وہ زیادہ اہم ہوگی، مشاہد حسین کو چھوڑ دیں۔ چلیں مشاہد حسین کو چھوڑتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو انریسٹ ہے، اسپیشلی پولیٹیکل انریسٹ ہے، اس کو جب تک ہم ایڈریس نہیں کریں گے تو اس کے بعد ہی کوئی معاشی ایکٹیویٹی بھی سٹارٹ ہو سکتی ہے۔ سب مل جل کر کچھ کریں گے تو ایک مضبوط معاشی پاکستان، ایک مضبوط جمہوری پاکستان جو ہے، تو شاید ہم کسی انداز میں جا کے انڈیا سے بات کر سکیں، بات پہ مجبور کر سکیں۔ تو ہمیں اگر معاشی اقتدار ہمیں حاصل ہو جائے، اگر ہم لوگ یہ اپنے آپس کی لڑائی جھگڑے ختم کر دیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بہتری ہو جائے گی۔ ادروائز تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی آنے والے وقتوں میں کشمیر کا مسئلہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر شجاعت حسین صاحب۔ دیکھیے، ہم نے آج یہ کام کیا ہے کہ پہلے ہم یہ کرتے تھے کہ ہم سارے جو بڑے ڈاکٹر صاحبان ہیں سوائے آپ کے، ہم نے نوجوانوں کو بلایا ہے۔ جی ماشاءاللہ۔ اور اس میں فاروق اعظم صاحب ایسے ہیں کہ جنہوں نے کشمیر پر ایک بہت زبردست کتاب لکھی ہے، کہ جو کہ ایک نایاب کتاب ہے، انہوں نے ریسرچ ورک کیا ہے، اور اس پر وہ کتاب پر ہم ان سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ یہ اس وقت ایم فل کے اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ کے یہاں یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو عالمی برادری کی ایک تو خاموشی ہے، وہ تو ایک الگ بحث ہے، لیکن 1 لاکھ سے زائد شہادتیں ہو چکی ہیں، ہزاروں خواتین کی عصمتیں لٹ چکی ہیں، مقبوضہ کشمیر میں ڈیموگرافک کو تبدیل کیا جا رہا ہے، کوئی 42 لاکھ سے زائد لوگوں کو ڈومیسائل دے دیا ہے۔ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی بہت شکریہ سر۔ تو کتاب آپ دکھاتے ہیں، کیونکہ یہ کتاب ایک ریسرچ بک ہے، وچ از بہت زیادہ اپریشیٹ کی گئی ہے تمام پاکستان میں۔ جی بہت شکریہ سر۔ بات بالکل درست ہے، اس وقت کشمیر کی صورتحال نازک ہے۔ 1947 میں تحریک شروع ہوئی، اس وقت الحاق پاکستان کا مطالبہ کشمیریوں کی جانب سے سامنے آیا۔ 1948-49 میں سلامتی کونسل نے بھی ریزولوشن پاس کی اور کہا گیا کہ رائے شماری کے ذریعے کشمیری قوم اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کریں گے۔ لیکن انڈیا کی جانب سے، اگرچہ انڈیا نے بھی اس وقت تسلیم کیا تھا کہ یہاں رائے شماری ہو، لیکن مختلف وقتوں میں رکاوٹیں کھڑی کی گئی اور یہ مرحلہ نہیں آنے دیا گیا۔ اس کے بعد جنگیں بھی لڑی گئی، 1948 کی جنگ، 1965 کی جنگ، 71 کی جنگ بھی کشمیر تک پھیل گئی تھی، اور سیاچن کے محاذ پہ 84 میں، کارگل میں، تو یہ تمام جنگیں کیوں ہوئی؟ مسئلے کشمیر کی وجہ سے۔ اور کشمیریوں نے خود جو ایک عوامی مزاحمتی تحریک شروع کی تھی 1990 میں، 90 کی دہائی میں، وہ اب بھی ہر کسی کو یاد ہے کہ جو تحریک اس وقت شروع ہوئی تھی، جو قربانیاں اس وقت پیش کی گئی تھی، اس کی مثال نہیں ملتی۔ اب 2019 کے بعد یہ 3.5 سال ہو چکے ہیں، جو تبدیلیاں وہاں رونما ہوئی، آپ نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا۔ انڈیا چاہتا ہے کشمیر میں بالکل اسی طرز پر جس طرح فلسطین میں اسرائیل نے کیا، آبادیاتی تناسب کو بگاڑا جائے، تاکہ اگر کل رائے شماری کی بات ہو بھی تو کون ووٹ ڈالے گا؟ آخر کار جب وہاں مقامی کشمیری ہی نہیں رہے، کشمیری موجود ہے لیکن جو انڈین شہری ہے، جو انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، ڈومیسائل یہاں کا حاصل کر لیں گے، تو کیا کل جب رائے شماری کی بات ہوگی تو وہ کیسے پھر ایک آزادانہ رائے شماری وہاں پر ہو سکے گی؟ تو رکاوٹیں کھڑی تاکہ یہاں پر جو آزادانہ رائے شماری کی راہ ہو وہ کبھی سامنے نہ آئے اور یہ مسائل برقرار رہے۔ باوجود اس کے کہ 75 سال ہو چکے ہیں، پاکستان اور انڈیا کے جو تعلقات خراب رہے ہیں یا جو جنگیں ہوئی ہے وہ اسی مسئلے کی وجہ سے ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود انڈیا کبھی امن کی طرف نہیں آیا۔ سارک سربراہ اجلاس اسلام آباد میں ہونا تھا 2016 میں، لیکن نہیں ہو سکا۔ کیوں؟
इंडिया ने वो पीछे हटा के मैं पाकिस्तान का दौरा नहीं करूँगा, मोदी जो वज़ीर आज़म है, और उस मौके पर जो दीगर रुकन ममालिक थे वो भी पीछे हट गए। यानी जो जनूबी एशिया में अमन के लिए, बाहमी ताल्लुकात के लिए जो एक इलाकाई अमन की एक जो तंजीम है, सार्क सरबरा इजलास जो यहाँ होना था, वो भी मसले कश्मीर की वजह से नहीं हो सका। ये 8 साल 6 साल ये होगा, उससे भी कश्मीरियों को कोई फ़ायदा तो नहीं मिल रहा ना। लेकिन कश्मीरी तो ख़ुद भी इस वक्त मसाइल में घिरे हुए हैं, और मसले कश्मीर की वजह से पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात भी ख़राब है, और ये ख़ित्ता जो एक एटमी ममालिक यानी कश्मीर 3 एटमी ममालिक के दरमियान पहले घिरा तो हुआ ये है। है कि आप ये तो बात तय हो गई कि अब अगर इस्तिस्वाब राय की बात की जाए तो इस्तिस्वाब राय की तो अब ज़रूरत इसलिए नहीं रही कि कश्मीरियों ने 3 साल तक कैद व बंद की सूबत, पूरा कश्मीर एक बड़ा जेल खाना रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने तो फैसला दे दिया कि हम तो पाकिस्तान में, हम तो इंडिया के साथ नहीं रहना चाहते हैं। ये फैसला तो तस्लीम करना पड़ेगा, और अगर ये नहीं मानते हैं तो, और नहीं होते, अब वो वाकई वोट डालने की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो तो एक अलग बहस है। लेकिन वो तो उन्होंने बेसिकली जो असल कश्मीरी थे, उन्होंने तो 3 साल के तक जेल में रहने के बाद वो अपने कब्रें, अपने जो अमवात हुई हैं वो भी अपने घर के सहन में दफन करते थे। तो अब आप फरमाएं इस पर कि क्या ये इस्तिस्वाब राय नहीं हो गई है? बिल्कुल सर, इस वक्त अगर मकबूजा कश्मीर को हम देखें तो 2 तरह के अफराद नज़र आएंगे। हुर्रियत पसंद जो आज़ादी चाहते हैं, और कुछ कश्मीरी रहनुमा, मुसलमानों में भी वो रहनुमा जो भारत नवाज है, भारत के साथ इल्हाक चाहते हैं। अब जो हुर्रियत पसंद तो कोई नहीं है, अब तो कोई भी नहीं रहा। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि हुर्रियत पसंद तो रोज़े अव्वल से पाकिस्तान के साथ इल्हाक की बात करते हैं या फिर आज़ादी की बात करते हैं। लेकिन जो मकामी कश्मीरी जो भारत नवाज है, अगरचे वो भी शुरू में इल्हाक हिंदुस्तान की बात करते थे, लेकिन 2019 के बाद मायूसी उनको भी हुई है कि हमने जो 370 के ऊपर जो कुछ उनके साथ तय किया था, तो अब वो कहाँ रहा। ये उनकी सियासत की बुनियाद थी, लेकिन अब वो भी नहीं रहा। तो अब इन हालात में कैसे ये, अगर हम रायशुमारी की बात करते हैं या हक़ खुद इरादियत की बात करते हैं, यानी कश्मीरियों ने तो एक फैसला दे दिया है। अगर अच्छा जी, आपका ये आप इजाज़त दें तो यहाँ ब्रेक लेते हैं, नाज़रीन किराम, लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत होती है। वेलकम बैक नाज़रीन। वक्फे जाने से पहले फ़ारूक आज़म साहब ने बहुत तफसील से गुफ्तगू की है। हम समीउल्लाह साहब पे बात करते हैं क्योंकि उन्होंने छेड़ दिया है मैं न्यूक्लियर का मौजू, तो मैंने उनको वहाँ रोक दिया था। देखिए, अब इस वक्त जो है 6,600 रिटायर फ़ौजियों को उन्होंने वहाँ पर, RSS के कारिंदे शामिल हैं, उनको वहाँ पर शहरियत दे दी है। मुनीदर भाई कि वो उनके ख़िलाफ़ जो है कि उन्होंने एक अल्टरनेट तहरीक पैदा कर दी है जो कि रेजिस्टेंस मूवमेंट को दबा सके। उनकी जो तहरीक आज़ादी है उसको दबाने के लिए उन्होंने RSS के गुंडे और RSS और फ़ौजियों को वहाँ पर बसा दिया है। 42 लाख से ज़्यादा लोगों को शहरियत दी। ये अलग बहस है कि 42 लाख में से बहुत से लोग वहाँ न जाएँ। तीसरी बात जो उन्होंने की है वो ये की है कि तमाम उसको इंटरनेशनलाइज कर दिया है। UAE को और सऊदी अरब को और सबको वहाँ दावत दे दी कि साहब आप लोग यहाँ पर आकर सरमायाकारी करें, जिसमें से बहुत से मुसलमान मुल्कों ने उसे कबूल कर लिया। अब ऐसी सूरत हाल में, और तीसरा और चौथी बात जो आपका टॉपिक है वो ये है कि अगर फिर जंग भी होती है तो फिर तो न्यूक्लियर वार होगी। फिर न्यूक्लियर वार की सूरत में फिर बचेगा क्या? जी आप फरमाएं। शुक्रिया सर। मैं इस बात पर आने से पहले एक छोटा सा तमहीद बांधना चाहूँगा। दुनिया की जितनी भी आज़ादी की तहरीकें हैं सर, वो कभी ना कभी कामयाब होती हैं मुख्तलिफ़ शक्लों में। बस वो इंटेंसिटी जो दरकार हो उसकी कामयाबी के लिए, अगर उसको वो कौम मेंटेन करती है तो वो तहरीक कामयाब हो जाती है, और अगर वो इस इंटेंसिटी को लो कर देते हैं या पीछे हट जाते हैं तो आम तौर पर वो तहरीकें नाकाम हो जाती हैं। वैसे कश्मीर और कश्मीरी मुज़ाहमत का एक इस्तिआरा है। शुरू दिन से उन्होंने मुज़ाहमत की, लेकिन क्या वजह है कि एक चीज़ हम देखते हैं कि कश्मीर और कश्मीरी
70 72 75 سال سے یہ تحریک چلا رہے ہیں اور آج تک وہ خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں کر پائے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں ہم افغانستان دیکھتے ہیں اپنے پڑوسی ملکوں، رشیا نے حملہ کیا، انٹینسٹی زیادہ تھی مزاحمت کی اور ان کو بھگا دیا گیا، امریکن وہاں پر انویژن کر گئے، انٹینسٹی زیادہ تھی اور وہ بھی بھاگنے پر مجبور ہوئے ایک طرح سے۔ تو قدرت کا ایک اصول سامنے آتا ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اس اصول کو بیان کرتے ہیں، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْوِلْدَانِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا، یعنی تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اٹھ کھڑے نہیں ہوتے ان لوگوں کے خلاف اللہ کی راہ میں جو آپ کے بچوں پر، آپ کے بڑوں پر، آپ کے عورتوں پر ظلم کرتے ہیں، اور اس ظلم کا شکار ہو کر وہ عورتیں، وہ بچے، وہ بوڑھے وہ پکار اٹھتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس بستی سے نکال دیں یا ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی حمایتی اور کوئی مددگار بھیج دیں۔ تو ایک راستہ تو ہمارے پاس یہ ہے کہ مزاحمت کی انٹینسٹی کو جب تک اس لیول تک نہیں لے کر جایا جاتا جس لیول پر وہ بیک پر جانے کے لیے مجبور ہو جائے، تب تک شاید آزادی کی تحریک جو ہے وہ آپ کا کامیاب نہیں مطلب ہو پاتی۔ ملٹری لیول پر ہو گیا تو یہ کشمیریوں کے لیے ہوگا، ہاں۔ یعنی کشمیری خود اٹھیں گے اور اس کو، جیسے ہم دیکھتے ہیں برہان وانی نے جب اس انٹینسٹی کو بڑھایا تھا، میں اضافہ کیا، اور وہ ایک چھوٹا سا گروہ تھا یا ایک نوجوان تھا، اور اگر میرے خیال سے ہر کشمیری اس طرح اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اور پھر دوسرے ممالک یعنی بطور پاکستانی ہم کیا کر سکتے ہیں، اور آس پاس کے دونوں صورتوں میں پاکستان کو تو آپ کو کریڈٹ دینا پڑے گا، بالکل یو ایس ایس آر کو ہرانے میں اور امریکہ کو ہرانے میں تو پاکستان کا اگر حصہ شامل نہیں ہوتا تو افغانستان آزاد نہیں ہو سکتا، دونوں صورت میں نہیں ہو سکتا یقیناً۔ اور اسی طرح ہم مطلب چاہتے ہیں کہ کشمیر بھی آزاد ہو، تو ہم ڈپلومیٹک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر جو ملیٹنسی ہے اس کی کمی ہے۔ دوسری بات یہ کشمیریوں کی طرف سے کمی میں ہے، کشمیریوں کی ملیٹنسی جو ہے وہ کمی ہے ان کی اپنی طرف سے، بالکل، کیونکہ افغان ایک ہارڈ قوم ہے، وہ اپنے آپ پہ بھی مزاحمت کرنا چاہتی ہے، کرتی رہی ہے، صدیوں سے کرتی آ رہی ہے۔ یہ لوگ ایسے مزاحمت کار نہیں ہیں، یعنی اپنے یہ مطلب یہ ہے۔ اور دوسرا طریقہ کیا ہے سر؟ جی، دوسرا طریقہ دنیا بھر میں اویئرنیس کی اگر ہم سمجھتے ہیں، اور ہم یقیناً یہ بات بخوبی سمجھتے ہیں کہ دنیا بھر کی گورنمنٹس، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی، وہ معیشت کے گرد گھومتی ہے، معیشت کو دیکھتی ہے۔ بھارت ایک بڑی معاشی قوت بننے جا رہی ہے اور ایک انٹرنیشنل منڈی ہے، اس لیے وہ دنیا کے اٹینشن کو گریب کر رہی ہیں، اور دنیا کچھ نہ کچھ ان کو جو انسینٹیوز ہے وہ فراہم بھی کر رہی ہیں۔ لیکن جو دنیا کے عوام ہیں، عام لوگ ہیں، وہ شاید اس مسئلے کو ابھی تک، اس مسئلے کی اہمیت سے باخبر نہیں ہیں۔ دوسری اہمیت اس بات کی ہے کہ ایک آٹونومس فورم بنایا جائے، اس میں کشمیری بھی ہو، اس میں پاکستانی بھی ہو، اور وہ ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا چینل صرف اور صرف اس کاز کو آگے بڑھانے کے لیے لے جائیں۔ انٹرنیشنل اسکالرشپس کا اعلان کیا جائے کہ صرف کشمیر سٹڈیز میں کشمیر کے 10 15 20 بچوں کو سالانہ طور پر دنیا میں کشمیر کی آزادی کا پیمبر بننے کے لیے بھیجا جائے۔ اور تیسرا، پرنٹ اور سوشل میڈیا پر ایسے سٹینڈرڈائزڈ قسم کے سائٹس قائم کیے جائیں جو دنیا کے عام عوام کے جو اٹینشن ہے اس کو گریب کر سکے۔ اس کی ایک میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں سر۔ ابھی حال ہی میں 2022 میں نیو یارک اسمبلی نے، وہاں کی جو اسٹیٹ اسمبلی ہے، انہوں نے اس ڈے کو یعنی سولیڈیٹری ڈے کو منایا اور اس کو امریکن کشمیر سولیڈیٹری ڈے کا نام دیا۔ یہ صرف اس اویئرنیس کی وجہ سے کہ انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا، تو ایک لوکل باڈی کے سرتا کی بات تھا، لیکن یہ کیوں ہم نے چلایا، دکھایا ہم نے وہ۔ جی بالکل سر۔ تو دوسرا، شاید اگر ہم دنیا بھر میں یہ اس فورم کے ذریعے جو ایک آٹونومس فورم بنے گا، وہ اگر یہ 3 کام کرے، نمبر 1، حق کے خود ارادیت کی بنیادی اہمیت کیا ہے انٹرنیشنل لاء کی روشنی میں، کسٹمری لاء کی روشنی میں، مذاہب عالم کا مطالعہ پیش کر کے لوگوں کو ان کے مذاہب کی کتابوں سے ان کی اہمیت اجاگر کریں اور لوگوں کو یہ بتائیں کہ یہ کیوں ضروری ہے اور یہ کیوں ان کا بنیادی حق ہے۔ نمبر 2،
انڈیا کا جو ناروا سلوک ہے 70 سال سے وہاں ہو رہا ہے، اس کی شکل اور اس کا اصل چہرہ دنیا کو دکھائے کہ جو ایک ویڈیو کی شکل میں، بالکل ویڈیوز کی شکل میں جو ایک ایمرجنگ پاور بننے جا رہا ہے، اس ایمرجنگ پاور کا اصل چہرہ بڑا خوفناک اور دہشتناک ہے، جو دنیا کے لیے خطرہ ہے. بالکل، اور دنیا کے لیے یہ خطرہ بننے جا رہا ہے. نمبر 3، عالمی رائے عامہ کو ہموار کرنے کے لیے مختلف ملکوں میں ان کے پارلیمنٹس میں ان کے دیگر انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں اس کے لیے اسپیشل ڈیلیگیشن یہاں پر قائم کی جائے، وہ ویل کوالیفائڈ بھی ہو، وہ ویل سپوکن بھی ہو، ان کی کمیونیکیشن سکلز بھی اچھی ہو، وہ جا کر انٹریکٹ کرے. پاکستان کے اندر ول بھی ہو، پاکستانیوں میں ول بھی تو ہونا چاہیے نا، پر کہ وہ اس کام کو کرے. بالکل، ول ہوگا تو سر کچھ ہوگا. تو پھر امید ہے کہ انشاءاللہ یہ مسئلہ اچھی طور پر اجاگر ہو سکے. یہ بتائیے، اگر اچھا اس بات کو ہم کمپیئر کریں جو آپ نے قرآن آیت پڑھی، تو اس کے مطابق کیا جو فلسطین میں ایسا نہیں ہو رہا کہ بچہ لڑ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ابھی تک اللہ کی جو رحمت ہے یا اللہ کا جو انجیکشن ہے ابھی تک نہیں آیا؟ وہاں بھی سر فطرت کا ایک اصول ہے، الانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن. جس انٹینسٹی کا ایکشن ہو اسی انٹینسٹی کا ریئیکشن ہوگا، تو بیک اپ پر جانے کے لیے مثال یہ نہیں ہے. مثال میرے آپ سے یہ ہے، اچھی بات کر لیتے ہیں آج، کہ مجھے یہ بتائیے کہ جس وقت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یہ انکار کیا کہ ہم بیت المقدس میں داخل نہیں ہوں گے اس لیے کہ وہاں بہت زبردست قوم رہتی ہے، تو وہ داخل نہیں ہو، 40 سال تک وہ راندہ درگاہ ہے. بالکل. لیکن اس وقت تو جو بچہ وہاں کا وہ مزاحمت کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا کرم جو ہے ابھی شاید اور زیادہ قربانی چاہتا ہے، مزید قربانی کا تقاضا کرتا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ جدید دنیا جن ویز کو فالو کرتی ہے، جیسے یہ اویئرنیس کا میرا مطلب ہے کہ اگر ہم ویزا بھی کمپیئر کریں، کشمیری تو اتنی جدوجہد نہیں کر رہے جتنے کہ فلسطینی کر رہے ہیں. بالکل. لیکن اس کے باوجود وہاں پر ظلم بہت زیادہ ہے. وہ چھوٹا بچے بھی، جو بچی ہے وہ بھی کشمیریوں کی آزادی کی جنگ کی بات کر رہی. اب اس میں ایک بحث ضرور ہو سکتی ہے کہ شاید وہ فلسطین کے لیے کر رہے ہوں، اسلام کے لیے نہ کر رہے ہوں. یہ ایک بحث ہو سکتی ہے، کیونکہ بعض اوقات ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہاں پر بھی لوگ کشمیر کے لیے کرنا چاہتے ہیں، اسلام کو بیچ میں نہیں لاتے ہیں، تو پھر مدد نہیں آتی ہے. جی فرمائیں، اس کو ذرا تشریح کریں. بالکل سر، میں سمجھتا ہوں کہ ہر دور میں مجھے تو جو بات جو ذہن میں گھومتی ہے وہ یہ گھومتی ہے کہ وہ سارے جو عوامل جو اللہ کو پسند ہیں وہ فلسطینی کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی اس کی نہ دنیا میں مدد ہو رہی ہے نہ اللہ کی طرف سے مدد آ رہی ہے. تو اس کا پھر ایک ہی سمجھ میں بات آتی ہے کہ وہ میرے خیال میں اسلام کو بیچ میں سے نکال کر صرف فلسطین کی کاز پہ کر رہے ہیں. میرے سمجھ میں یہ آتی ہے بات. آپ اس کو تشریح بات کر لیں. کبھی مذہبی تاریخ کو جب ہم دیکھتے ہیں سر، تو کچھ مظلوموں کا اس حال میں مبتلا رہنا، وہ دوسرے جو صاحب حیثیت لوگ ہیں ان کا ابتلا بھی ہوتا ہے. عرب کنٹریز نے جس طرح سے اس مسئلے کو ایک سیاسی اور سطحی طور پر لیا ہے، شاید یہ ان کا ابتلا بھی ہے. اور دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں سر، ہر دور میں ڈیفیٹ کرنے کے لیے اپنے انیمی کو مختلف راستے اپنانے پڑتے ہیں. ہر دور کا اسلحہ، ہر دور کے جنگی ہتھیار ڈیفرنٹ ہے. اس دور کا جنگی ہتھیار شاید اسرائیل اور اس کے ہمنوا جو معاشی قوتیں ہیں دنیا میں، بڑی کمپنیاں ہیں، وہ شاید ان کے پاس فلسطینیوں کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے اور وہ بہتر طور پر فائٹ کر رہے ہیں. شاید فلسطینیوں کو مزید ایسے ویز ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے جس پر وہ اپنے آپ کو اور اپنی مزاحمتی تحریک کو دنیا سے منوائے اور دنیا کو یہ باور کرائے. آپ کو یہ بات کہنے آئے کہ وہ آپ کے پاس وہ ٹول نہیں ہے، وہ اوزار نہیں ہے. بالکل. جو اگر توپ نہیں ہوتی تو پھر ہم جنگ قاضہ نہیں ہارتے. اگر نہ ہوتی جنگ قاضہ ہم نہ ہارتے. اور اگر توپ نہ ہوتی تو پھر یہاں پر بھی ہماری شکست نہ ہوتی. یہاں ہم لودھی کو نہ ہرا سکتے تھے. یہ توپ نہیں ہرایا نا. پھر بالکل نئے ہتھیار آئے، بارود کا استعمال ہوا، ورنہ پہلے تو منجنیق تھی ہمارے پاس. اور ہم یہ میں نے سمیع اللہ صاحب آپ سے کافی بحث کی ہے، اور وہ میں نے دین کو بھی مذہب کو بھی بیچ میں لے آیا ہوں.
لیکن بات یہ ہے کہ مجھے بار بار یہ سوال اٹھتا تھا، لیکن آج جواب مجھے مل گیا ہے کہ بہرحال انٹینسٹی کا لیول اور جو ہتھیاروں کا لیول بھی ان کے مقابلے کا ہونا چاہیے. بالکل وہ ہمارے پاس نہیں ہے، نہ پاکستان کے پاس ہے. پاکستان کے پاس ہو سکتا ہے، لیکن پاکستان کے اوپر FATF ہے، بالکل پاکستان کے پاس معیشت ہے، پاکستان کے پاس جو حکمران ہیں وہ ہیں، اور پھر امریکہ اوپر بیٹھا ہوا ہے، پھر حکومت چینج کر دیتا ہے. لیکن پھر یہ ہے کہ پاکستان اگر چاہے تو کر سکتا ہے. جی فرمائیں، آپ نے پہلے بریک لے لیں، پھر بعد میں ٹھیک ہے. آپ سے یہ سوال آپ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. ناظرین کرام، یہ لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد حاضر خدمت ہوتا ہے. جی ویلکم بیک ناظرین. میں جناب سے سوال کر رہا ہوں جی سر. کہ یہ جو سلسلہ ہے، اس کا جو بات سمیع اللہ صاحب نے کہی ہے، بہت گہری بات کہہ دی ہے کہ ہمارے پاس ایکولنٹ لیول کا اسلحہ نہیں ہے، ان کے جو تدابیر نہیں ہیں. پھر مجھے یاد آ گیا کہ جنگ قاذم میں امام شامل کی موجودگی میں ہم روس سے کیوں ہارے. ورنہ تو وہ اگر ہمارے پاس اگر بارود کا استعمال پہلی مرتبہ استعمال ہوا جو جرمن اور سویڈن کے انجینئروں نے کیا تھا، تو اب یہاں پر بھی افغانستان میں بھی جیت ہماری اس وجہ سے ہوئی کہ ہمارے جو فائٹر تھے، دو باتیں کہنی کہ ہمارے جو فائٹر تھے وہ بہت بہادر تھے، اور جان کی وہ پرواہ نہیں کرتے تھے، اور اسلحہ کی پرواہ نہیں کرتے تھے. اور کیونکہ ایک اور بات بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس اسلحے سے جو کندھے پہ رکھ کے چلاتے ہیں، وہ جو بہت بڑا ہتھیار مانا جاتا ہے، کیا نام اس کا؟ اسٹنگ میزائل. اسٹنگر میزائل انہوں نے جان بوجھ کے ہمیں دیا تھا، کیونکہ وہ بہت مشکل تھا. اگر آپ سے ایک لمحے کی دیر ہو جاتی تو الٹا آپ کو پھاڑ دیتا. لیکن وہ پشتون جو تھا، جو فائٹر تھا ہمارا، مجاہد جو تھا، وہ بیٹھا رہتا تھا، رات بھر بیٹھا رہتا تھا، اور جس وقت جہاز آتا تھا اسی وقت مارتا تھا رشیا کے. تو اللہ تعالیٰ نے مدد کی ہے. تو مطلب اللہ تعالیٰ یوں کہنا چاہیے کہ اب سوال اب آپ پر سوال ہے. باقی تو میں تو یہ بات ایکسپلین تو کی ہے، لیکن جواب بھی دے دیا ہے، لیکن آپ کیا جواب دیتے ہیں وہ سننا چاہتا ہوں. سر سمیع اللہ صاحب سے پہلے فاروق اعظم صاحب نے بہت تفصیل سے بات کی، اور آپ تو بہت اچھا انٹرو دے چکے ہیں. یہ بحث، یہ گفتگو پھیل گئی ہے، تو میں پچھلے ایک دو سوال کو سمیٹیں آپ. ہاں، میں سمیٹنا چاہ رہا ہوں. دیکھیے، پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ جو مجھے مشکل نظر آ رہی ہے پاکستان کی، تو مجھے پریورٹی نظر ہی نہیں آتی. کشمیر پاکستان کی پریورٹی نہیں ہے. ایک بات، انڈیا نے پریورٹی بنائی ہوئی ہے کشمیر کو اپنی. وہ اس لیے کہ آپ بھی جانتے ہیں سر، وہاں ایک ہندو جرنلزم ہوتا تھا، وہاں اردو جرنلزم ہوتا ہے، انگلش جرنلزم ہوتا ہے. یہ تینوں جرنلزم ختم ہو کے صرف ایک ہی جرنلزم رہ گیا ہے، اور وہ جرنلزم کیا ہے؟ ہندو ایکسٹریمزم. ہندوتوا جو ہے وہ یہی نہیں ہے. ان کے جرنلزم بھی ایسے ہی ہو گیا ہے. یعنی کہ اب اگر ان کا جو بڑے سمجھ لیجئے کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، صحافت جو ہے وہ انبائزڈ ہونی چاہیے، صحافت جو ہے اس میں نیوٹرلٹی ہونی چاہیے، تو وہ سب چیزیں ان کے پاس سے ختم ہو چکی ہیں. تو میں تو اس کشمیر کے معاملے کو ایک ایسی عجیب و غریب صورت میں دیکھ رہا ہوں کہ جو خود انڈیا کو جلا دے گا. انڈیا میں جو ایکسٹریمزم آ رہی ہے، تو کشمیر تو سر کہیں دوسری طرف چلا جائے گا. ان سائڈ جو انڈیا کے اندر ایکسٹریمزم آ گیا، مسلمانوں میں اتنی سانس ہے. نہیں، میں ایک بات سوال ہے جی آپ سے. سر آپ ماس کمیونیکیشن کے پروفیسر ہیں، تو مسلمان اتنے بکھرے ہوئے، حالانکہ 25 کروڑ ہیں. 25 کروڑ ہیں، جی ہاں. تو 80% کی آپ آبادی کا صوبہ وہ بھی انہوں نے ختم کر دیا، آسام کو بھی انہوں نے کر دیا. اب رہ گیا مسئلہ یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ جس بات کی نشاندہی سمیع اللہ صاحب نے کی ہے کہ اس لیتھل ہتھیاروں کے ساتھ میں کیا مسلمان اٹھ کھڑا ہوگا؟ جو آپ یا
یا ڈوگرا اٹھ کھڑا ہوگا یا کوئی اور اروناچل کا آدمی اٹھ کھڑا ہوگا. فرمائیں. جی دیکھیے، میں ابھی اسی گفتگو کے دوسرے پہلو کو میں اجاگر کرنا چاہتا ہوں. میرا تو یہ یقین ہی نہیں ہے کہ یہ جو تحریکیں ہوتی ہیں وہ صرف جب تک ہم اس کو مسلمانیت کا نام نہیں دیں گے تو وہ ابھرے گی نہیں، کیونکہ دنیا کی تاریخ میں تو ایسی بہت ساری مثالیں ہیں جس میں مذہب کو نہیں استعمال کیا گیا اور بڑی جری قسم کی تحریکیں جنم لیں اور انہوں نے پوری دنیا میں تہلکہ مچایا. تو اصل مسئلہ اس وقت مذہب کا نہیں ہے. بات سمیع اللہ صاحب کی وہ بہت اچھی ہے کہ جو آپ نے بھی تذکرہ کیا، وہ لیتھل جو آرمز اینڈ ایمونیشن اور بالکل جدید قسم کا جو اسلحہ ہے، وہ جب تک آپ کے پاس نہیں ہوگا تو آپ کے پاس نہیں ہے، کشمیریوں کے پاس نہیں ہوگا. ہاں اوبویسلی کشمیر کی بات ہے. پاکستان کے پاس تو ایٹم بم ہے لیکن چلا نہیں سکتا ہے نا، تو اس سے زیادہ لیتھل اور کون سا ہوگا، لیکن نہیں ہم چلا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب ایک اور بات ہے. میں نے اس سے پہلے سر نے سمیع اللہ نے بہت اچھی تفصیل سے بات، میں اس میں ایک اضافہ کرنا چاہتا ہوں. آپ ہی کے فورم پہ میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ کشمیر کا ایک کیلنڈر بننا چاہیے. میں یہ ایک تجویز دے رہا ہوں کہ کشمیر کیلنڈر، جیسے ایک ہمارا قمری کیلنڈر ہے جس میں مہینے جو ہیں وہ جو ہمارے مذہبی ہیں، اسی طریقے سے ایک دوسرا ہمارا عیسوی کیلنڈر ہے. اس طرح ایک کشمیری کیلنڈر ہونا چاہیے. اچھا، اس کشمیری کیلنڈر کو مثلا آپ جتنے بڑے بڑے تحریکی ان میں گزرے ہیں جنہوں نے اپنی جانیں بھی قربان کی یا سیاسی طور سے اوپر، ان کے نام کے اوپر مہینوں کے نام رکھے جائیں. ذرا سنیے گا پوری بات. مہینوں کے نام رکھے جائیں اور وہ پاکستان میں وہ بڑا، جیسے کہ اب ایک زمانے میں میں نے دیکھا تھا کہ قمری جو کیلنڈر تھے کہیں نظر نہیں آتے تھے، لیکن آج پاکستان میں قمری کیلنڈر لوگ اپنے گھروں میں رکھتے ہیں اور اس حساب سے سارے کام کرتے ہیں. تو کشمیر ڈیز کو اس کو ڈیوائیڈ کر دینا چاہیے. ہر مہینے 2 سے 3 سے 4 ایسے پروگرام کشمیر کے اوپر رکھنے چاہیے کشمیری کیلنڈر پہ، کہ جس طریقے سے 5 تاریخ کو بنایا جاتا ہے اسی طریقے سے اگست میں بھی بنانا چاہیے. آپ اس کو بنا سکتے ہیں جن دنوں میں قراردادیں پاس ہوئی ہیں. جی وہ بنانے کی پوری سیریز ہے، وہ کیلنڈر بنا لیا جائے اور اس سے پھر میں سمجھتا ہوں میرے خیال میں فاروق اعظم میں لگاتے ہیں اویئرنیس کیمپین کی جو بات کر رہے ہیں، تو اس سے ایک ایسا اویئرنیس کریٹ ہوگا اور وہ کنٹینیوس چلے گا. یہ نہیں ہے کہ یہ تو ہم 2 سال میں 3-4 پروگرام کر کے ختم کر دیتے ہیں، لیکن جب وہ کیلنڈر ہوگا اور لوگ اس کو دیکھ رہے ہوں گے، اسے بچے دیکھ رہے ہوں گے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید کوئی ایسی امکانی صورت ہو جائے. ادروائز انڈیا جو ہے وہ اس کا مجھے مشکل لگتا ہے کہ بات یہ ہے کہ اگر پنچ لائن بات کریں تو میں تو یہی کہوں گا کہ وہ تو ایک تو جذبہ ایمانی خود کشمیری میں ہونا چاہیے، جی جسٹ لائک افغانس. دوسرا ان کے پاس وہ ریکوائرڈ ہتھیار ہونے چاہیے. جذبہ تو ہے سر، ریکوائرڈ ہتھیار ہونے چاہیے. میرے خیال میں جذبہ کی بھی کمی ہے. کشمیریوں کی جو وہ دیکھیں نا، پہلے تو بات یہ ہے، آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، جب 1962 میں پہلے ہم نے جب تحریک شروع کی تو اس وقت انہوں نے پکڑ کے ہمارے آدمیوں کو حوالے کیا، اسی عبداللہ کے بیٹوں نے. بالکل. تو میں وہ اگر وہ نہیں دیتے تو اس وقت ہم کامیاب ہو جاتے ہیں. بالکل. تو اس وقت انہوں نے ہم سے دغا کی تھی، ہمارے خون بہایا. تو اب مشرف کے دور میں ہم نے بہت سارے افغانیوں کو پکڑ کے بھی حوالے کیا تھا. نہیں وہ تو پھر ابھی تک وہ پھر یہ تحریک طالبان اس کی بات کر رہی ہے نا. جی میں یہی کہہ رہا ہوں. وہ بات آپ جو اچھا جی چلے، تو یہ بات آپ کا نے ایک نئی تجویز دے دی کہ کشمیری کیلنڈر بننا چاہیے جس کے اوپر یہ ایک دن 5 فروری کا نہیں ہونا چاہیے بلکہ کم سے کم 10 ہونے چاہیے یا 5 ہونے چاہیے، 7 ہونے چاہیے، 4 سے 5-6 ایسے مواقع ہر مہینے ہونے چاہیے. جی آپ کیا کہتے ہیں جناب آپ فاروق اعظم صاحب؟ آپ اپنی کتاب میں سے بتانے ڈاٹا کچھ دیں ہمیں. جی سر بالکل میں دیتا ہوں. سر میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا جو بھی بات ہو رہی تھی ویپن کے حوالے سے. کمپیریزن اس کا کبھی بنتا ہی نہیں ہے اگر ہم اسلامی تاریخ دیکھیں، بلکہ موجودہ حالات میں ایک طرف جہاز ہے، ٹینک ہے، میزائل ہے، دوسری طرف کیا ہے AK-47. افغانستان میں بھی یہی ہوا ہے. تو کمپیریزن تو قوت کا کبھی نہیں بنا، بلکہ مسلمان جب بھی لڑا ہے وہ جذبہ ایمانی کے تحت لڑا ہے. تو جہاں تک کشمیر اور فلسطین کی بات ہے، ان کے مسائل کچھ مختلف ہے افغانستان سے. کشمیر اور فلسطین اس کے پڑوس میں ہی ان کے دشمن ممالک موجود ہیں، سپلائی وہاں سے آ رہی ہے. افغانستان میں سے نہیں تھا، امریکہ بہت دور تھا، انہوں نے جانا ہی تھا کسی دن. البتہ وہاں مزاحمت ہوئی ہے اور رشیا تو قریب تھا، رشیا بھی قریب تھا، لیکن وہاں جو جغرافیہ ہے وہ مختلف ہے بنسبت اس کے.
تو اب یہاں پر مقامی طور پر بھی اگر ہم جموں کشمیر کو آدمی میں مختلف ہے بھائی صاحب، ان میں جذبہ حریت بہت زیادہ ہے، یہ تو آپ بات کریں نا. لیکن اگر ہم جموں کشمیر کو دیکھیں تو جموں کشمیر میں جموں کشمیر کی اگر آپ بات دیکھ رہے ہیں تو 1933 سے آزادی کی تحریک چل رہی ہے، اور 21 آدمیوں نے صرف اذان دینے پہ قربانی دی ہے. بالکل. لیکن اس کے باوجود بھی رزلٹ تو ان کا وہ نہیں نکلا جو افغانیوں کا نکلا. سر اس کی ایک دو وجوہات ہیں. نمبر 1، ایک تو انہوں نے یقینی طور پر قربانیاں دی ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. اگرچہ کشمیری تاریخی طور پر ایک سست قوم ان کو کہا جاتا ہے، لیکن جس طرح تحریک انہوں نے چلائی ہے، آپ اتنے کہ بہت ایکٹیو نہیں ہیں جی، لیکن 1 لاکھ قربانیاں ویسے تو پیش نہیں کی گئی. انہوں نے تحریک چلائی ہے، لیکن جس طرح عالمی طور پر ان کو توجہ ملنی چاہیے تھی وہ نہیں مل سکی. ہم دیکھیں مسلم ممالک کو، مسلم ممالک کے تعلقات انڈیا کے ساتھ موجود ہے، معاشی تعلقات بھی ہیں، تجارتی تعلقات بھی ہیں. مسلم ممالک نے تو اپنے جو قرب و جوار میں جو فلسطین تھا اس کو چھوڑ دیا. مسلم ممالک کی بات نہ کریں، وہ تو آپ کو وہ تو اپنے مفاد دیکھتے ہیں. وہ آپ کشمیر کی تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو فلسطین کو چھوڑے بیٹھے ہوئے ہیں. تو سر اسی وجہ سے کشمیر میں یعنی آزادی کی تحریک اگر ہم دیکھیں، اس سے قبل 2011 میں سوڈان تقسیم ہوا، 1999 میں مشرقی تیمور علیحدہ ہوا تھا. تو اب کیا تھا، وہاں پر مسلمانوں کی اکثریت نہیں تھی، بلکہ جو تقسیم ہوئے، جو علیحدہ ہوئے، مذہبی بنیادوں پر اگر ہم دیکھیں تو کرسچن آبادی تھی. ہاں تو ان کا دباؤ تھا دنیا میں. لیکن یہاں پر مسلمانوں کو اگر ان کے مسائل سامنے آئے تو سلامتی کونسل نے اگر ایک ریزولوشن پاس کی ہے اور 75 سال ہو چکے ہیں، تو اس پر کیوں عمل درآمد نہیں ہو رہا؟ یہی سوال ہے کہ آپ اتنا طاقتور ہیں جتنے کہ وہ مغرب ہے. اسی طاقت کی وجہ سے کہ جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کشمیریوں نے قربانیاں نہیں دی، قربانیاں دی ہے. لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. میں جناب سمیع صاحب آپ مکمل کر لیں بات کو. میں سر بس تھوڑا سا بہت کم ہے، لیکن آپ کو پریسائز کرنا پڑے گا. میں مزید صرف اس کو ایڈ کرنا چاہتا ہوں مزید کچھ. ہر دور میں لڑنے کے حوالے سے مختلف ٹولز ہیں، جیسے میں نے کہا. میں صرف ہتھیاروں کی بات نہیں کر رہا سر، بلکہ جدید دور کا ہتھیار میڈیا ہے. جدید دور کا ہتھیار اویئرنیس ہے، پوری دنیا میں پھیلانا، دنیا کے عوام کو اٹھانا کہ وہ اپنی حکومتوں پر دباؤ ڈالیں اور وہ اس میٹر میں اپنا رول جو ہے وہ ادا کریں. دوسرا، میں ڈاکٹر شجاع صاحب سے اتفاق کروں گا کہ بطور پاکستانی جب ہم کشمیری قوم کے پیچھے کھڑے ہیں تو دنیا یہ بھی دیکھتی ہے کہ کہنے والا کون ہے. کہنے والا جب طاقتور ہوتا ہے تو اس کی بات میں زیادہ طاقت ہوتی ہے. اگر خدا نخواستہ ہم نظریاتی طور پر منتشر ہوں یا ہم سیاسی طور پر انتشار کا شکار ہوں تو پھر ہماری معیشت تو گرتی ہی ہے، ہماری سفارتکاری بھی کمزور نظر آتی ہیں، ہمارا وقار بھی گرتا ہے. بالکل وقار گرتا ہے، اور اس بات ہماری بات میں وزن ختم ہو جاتا ہے. ہماری بات میں وزن نہیں ہوتی، اور اس بے وزن بات کو دنیا سیریس نہیں لیتی. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ کشمیریوں کا جو مقدمہ ہے جو ہم لڑ رہے ہیں اس میں وزن پیدا ہو، تو بطور قوم ہمیں اپنے گریبان میں بھی جھانکنا ہوگا. ہمیں نظریاتی اور سیاسی طور پر یکجہتی لانی ہوگی، تب جا کر ہم کشمیر کی یکجہتی کی بات جب کریں گے تو وہ سوٹ کرے گی اس کے حوالے سے. اور دوسری بات جو جغرافیہ کے فرق کے حوالے سے کی تھی سر، آپ کو یاد ہوگا افغانستان میں طالبان کی جو قوت ہے وہ کوئی 80,000 کے قریب بھی لوگ نہیں تھے. 20,000 تھے بس. اور اس کے مقابلے میں منی فورس جو افغانستان کی تھی کرزئی کے دور میں وہ 3 لاکھ تھی وہاں کے فوجی، اور پلس قوم کے جو نمائندے تھے وہ 3 لاکھ ویسے پیپر پہ تھی، ویسے ماشاءاللہ وہ پیسے کھا گئے تھے. ہاں لیکن ایک قوم کا ایک بڑا حصہ امریکنز کو سپورٹ کر رہا تھا، پر جو مزاحمت کار تھے انہوں نے ہر وہ چینل اپلائی کیا، ہر وہ طریقہ اپنایا جو مزاحمت کے لیے سوٹیبل تھا. اس کے پیچھے بھائی، اس کے پیچھے آپ کی قوم تھی، آپ کے صلاح کار تھے یقیناً. یہ بات آپ اور یہی سپورٹ، یہی روحانی سپورٹ، یہی یعنی خوشگمانی یا سب کچھ کشمیریوں کو بھی یقیناً حاصل ہے ہماری طرف سے، یعنی بطور پاکستانی. اتنی تو نہیں ہے کشمیریوں پہ، تو نہیں ہے. کشمیریوں نے پہلے ہم ریجیکٹ کیا، پھر خود یکجا نہیں ہوئے. ہماری حاصل ہے ان کو، ہماری حاصل ہے، ہمیں تو حاصل ہے، لیکن انہوں خود یکجا نہیں ہوئے،
خود یکسو نہیں ہوئے, ابھی تک یکسو ہونا ان کا ابھی باقی ہے, کیونکہ ان کی پٹائی اور ہوگی تب یکسو ہوں گے وہ. میں اسی بات کی طرف آ رہا ہوں. اب مزید یہ کہ کشمیری بھی 1 پوائنٹ ایجنڈا, یعنی آزادی, صرف اور صرف آزادی, اور کیا ممکنہ ٹولز ہیں, جیسے میں نے کہا اویئرنیس, میڈیا, اسکالرشپس کا انعقاد, اور دنیا میں اسپیشل آٹونومس فورم ہو اور ان کا کام یہ ہو, اور پاکستانی بطور نیشن کچھ بھی نہ کر سکے. فائی تو کر رہا ہے نا, ڈاکٹر فائی تو یہ کام کر رہا ہے, لیکن اب ایک آدمی کر رہا ہے بس, اسے کیا بات ہے. لیکن اسے قومی طور پر کام کرنے کی ضرورت ہے سر. تو یہ تو خیر بات میرے خیال میں. تو اب شجاع صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اگر پاکستان کی تاریخ دیکھیں تو کشمیر جو ہے پاکستانی, چاہے وہ سیاستدان ہو, مذہبی سیاست, مذہبی رہنما ہوں یا کچھ اداروں ہوں, انہوں نے اپنے کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے, میں ایمانداری سے بتاؤں. اور اگر اسے کمائی کا ذریعہ نہ بنایا ہوتا تو اب تک مسئلہ حل ہو چکا ہوتا. مسئلہ تو نہیں حل ہوتا, لیکن اس میں کمائی کا شدت مسئلہ رہتی ہے. ہے. جی اچھا سمیع صاحب نے جو بات کہی نا کہ مدد ہوتی ہے, میں سر بتاؤں معاشی معاملات اتنے سخت ہوتے ہیں کہ پاکستان الگور کے معاملے میں چائنا سے ایک لفظ نہیں بولتا, ٹھیک ہے نا. تو دوسرے ملکوں سے آپ کیا امید کرتے ہیں کہ وہ کشمیر کے معاملے میں بولیں گے؟ اور ثابت ہے یو ہی دیکھ لیں, سعودی عرب دیکھ لیں, الغور کے معاملے میں ایک بات بتا دوں میں آپ کو. الغور کا معاملہ ٹھیک ہے کہ الغور کا جو معاملہ ہے, لیکن اس میں الغور کے معاملے میں بالکل ربیہ نامی ایک خاتون جو ہے امریکن بیسڈ ہے, وہ اس تحریک کو چلا رہی ہے, تو پھر اس کو کیسے ہم سپورٹ کر سکتے ہیں؟ ایک بات آپ یاد رکھیں. صحیح ہے, وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں, لیکن میں تو خود کیونکہ چین گیا ہوں, الغور نہیں گیا ہوں, میں غوری جو ہے یہ ترکی ہے. تو اب بیسیکلی بحث یہ نہیں ہے, بحث یہ ہے کہ وہ امریکن ایجنڈا ہے. وہ آپ جسٹس فار آل کے اندر انہوں نے ایک سسٹم بنایا ہوا, میرے پاس روزانہ ای میل آتی ہے, اس میں قادیانیوں کو اور ان کو سب کو ملا کر وہ ایک بات کہتے ہیں کہ بھائی جسٹس, اگر آپ کشمیریوں پہ جسٹس چاہتے ہو, فلسطینیوں پہ جسٹس چاہتے ہو, تو الغور پہ بھی کرو اور اس پہ بھی کرو, قادیانیوں پہ بھی کرو. تو اب پھر یہاں آ کر آپ کیسے کریں گے؟ دونوں کو ملا لیا جائے گا تو پھر آپ کا بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. ہاں اسے یہی میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا. آپ کی بات درست ہے, جب تک یہ طے نہیں کر لیں گے, کنفیوژن سے کشمیریز نہیں نکلیں گے, انہیں آزادی چاہیے یا کسی کے ہم یہ بات آج ہم اب بات یوں کر لیتے ہیں کہ ایک تو بات یہ آئی کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ کیلنڈر ہو, یہ جو ایک 5 فروری نہیں ہونا چاہیے, یہ کم سے کم 5 دفعہ اور ہونا چاہیے واقعات. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری بات یہ ہوگی کہ جو اور کنفیوژن جو نکلیں اور وہ ان کو یکسو ہونا چاہیے. اور جو مزاحمت ہو رہی ہے, اس مزاحمت کے اندر وہ ٹولز استعمال ہونے چاہیے جو اس وقت جیتنے کے لیے درکار ہو. میں اس کو شارٹ کر دیتا ہوں کہ جو اس ساری تحریک کے اندر جو جیتنے کا جو ذریعہ ہے, وہ ٹول کو ڈھونڈنا چاہیے کہ وہ کون سے ٹولز ہیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ ہتھیاری ہوں, وہ میڈیا ہے یا جو کچھ بھی ہے, وہ ٹول کو ڈھونڈنا چاہیے, اس پہ ریسرچ ہونی چاہیے. پھر سمیع اللہ نے یہ کہا ہے کہ بھئی ایک چیپٹر بنا دیا جائے, ایک چینل بنا دی جائے, جو یعنی چینل سے مراد ان کی یہ ایک سسٹم ایک بنا دیا جائے جو یہ کام کرے کہ وہ لوگوں کو لڑکے تیار کرے, جو جیسے انہوں نے فاروق صاحب نے کتاب لکھی ہے, اپنی مرضی سے لکھی ہے, جس مصیبت سے یہ ہوئی ہے, وہ خیر ہم نے ان کو ترکیبیں بتائی ہیں جس کے ذریعے چھپ بھی گئی, نہیں تو بہت مشکل ہو جاتی. ہم نے ایک بچے کے لیے کیسے ممکن ہے کہ وہ کتاب شائع کر لے, ایسی بہت بڑی بہترین کتاب ہے. تو بہرحال میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں ڈاکٹر شجاع صاحب کہ ہم نے آج جو بات کی ہے بالکل الگ کی ہے. اس سے پہلے ہم نے صرف وہ باتیں کرتے تھے کہ وہ ظلم ہو رہا ہے, لیکن اس دفعہ ہم نے کوئی ایسی باتیں کی ہیں جو کہ ہم چاہیں گے کہ یہ ہماری جو پالیسی ساز ادارے ہیں وہ سنیں, اس کو ہم بھیج دیں گے انہیں. فاروق اعظم صاحب آپ کا شکریہ, سمیع اللہ صاحب آپ کا, سید سمیع اللہ صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور آج یہ موضوع کو اس میں آپ نے نئی جان ڈالی. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ دس از دا نیو تھیوری, اس میں 3-4 نئی تھیوری ایمرج ہوئی ہیں. ناظرین کرام, اس کے بعد اجازت لیتے ہیں.